السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ ناظرین حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے اور شکوے کیے۔ پھر ابو طالب کے پاس جا کر عرض گزار ہوئے، ابو طالب، آپ ہم میں عمر سیدہ یعنی زیادہ عمر والے اور شرف منزلت رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے باپ داداؤں کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ یا تو انہیں منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے ان دونوں کے مقابل اتر پڑیں گے۔ اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج بڑا بھاری محسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کی بات سنائی اور کہا، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور اس کام کو چھوڑوں تو بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کہ یا اللہ اس دین اور غالب دے آئے، میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے پھر اور آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت لپٹ آئی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہو کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کوئی کام نہیں آ رہی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر لگے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توفق و تعمیل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر کار انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوچی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بالکل نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیجئے۔ آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی دیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے اور اس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں پر بے وقوف قرار دے رکھا ہے۔ ہم اسے لے جا کر قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہے۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سوچ رکھتے ہو۔ مجھے تو تم اپنا بیٹا دیتے ہو کہ اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو۔ اس کو قتل کے لیے اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہم پر دین کی آسانی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین
ہم تمام کو دین کی سہولیت اور عقل و سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی بری چیز سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کو جاننے کی قوت عطا فرما۔ خدا تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔